تھینکس ٹو کرونا وائرس اینڈ ٹڈی دل، آج پاکستان میں 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ کرونا وائرس اور ٹڈی دل کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی اور نظام صحت، بسیدہ نظام صحت کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ آج پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے پاس کتنے آکسیجن بیڈز اویلیبل ہیں، ہمارے پاکستان کے ہسپتالوں کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں، پاکستان کے صحت کے نظام کا بجٹ کتنا ہے، پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کس قسم کی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ تمام سوالات صرف ایک کرونا وائرس کی وجہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 70 سالوں کے دوران کبھی بھی تعلیم، صحت اور زراعت کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج پاکستان کا میڈیا مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے اور 24 گھنٹے کی کوریج صحت و تعلیم کو دی جا رہی ہے۔ ایک آئی اوپنر رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کے لائسنس فروخت کیے گئے 58 کے قریب۔ 58 ٹی وی چینلز کے اندر سے کرنٹ افیئرز اور نیوز چینل کی جو بولی لگائی گئی وہ 28 کروڑ روپے تھی، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر صحت کے چینل کی بولی محض 42 لاکھ روپے تھی، زراعت کے چینل کی بولی 52 لاکھ روپے تھی اور تعلیم کے چینل کی بولی 46 لاکھ روپے تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نیوز اور کرنٹ افیئرز کی اہمیت اس ملک کے اندر 28 کروڑ روپے ہے، اور صحت جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی قیمت صرف 42 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر صحت کے نظام کی اوقات ہے۔ مگر آج کرونا وائرس کی بدولت پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت، پاکستان کی معیشت، یہ تمام کی تمام اس نظام صحت کے گرد گھوم رہی ہے کرونا وائرس کی بدولت۔ اور پاکستان کا وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والا آج کا میڈیا، جو ایک زمانے میں یہ کہتا تھا کہ تعلیم پر بات کریں، صحت پر بات کریں، زراعت پر بات کریں تو ریٹنگ نہیں آتی، ریٹنگ صرف آتی ہے میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو ڈسکس کرنے پر، ریٹنگ صرف آتی ہے آصف علی زرداری کے احتساب پر، ریٹنگ صرف آتی ہے مریم نواز کی خاموشی یا ان کے ٹویٹر پیغامات کو ڈسکس کرنے پر، ریٹنگ صرف آتی ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی نورا کشتی اور گالم گلوچ کو ڈسکس کرنے پر۔ اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، گزشتہ 10 سال کے دوران پاکستان کے بڑے سے بڑے ٹی وی چینل، میں دعویٰ کر رہا ہوں بڑے سے بڑے ٹی وی چینل کا آپ ریکارڈ نکال لیں، 10 سال کے دوران آپ کو 10 ٹاک شوز صحت کے نظام کے اوپر اور تعلیم کے اوپر آپ کو نہیں ملیں گے، زراعت کے اوپر آپ کو شوز نہیں ملیں گے، کیونکہ ریٹنگ نہیں آتی۔ مگر آج وہی ٹی وی چینلز ہیں جو 24 گھنٹے جن کا کانٹینٹ ہسپتالوں کی حالت زار کے اوپر ہے، وینٹیلیٹرز کے اوپر ہے، بیڈز کی فراہمی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، صحت کے بجٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی کوریج کرونا وائرس کی بدولت صحت کے نظام پہ اوپر لگی ہوئی ہے۔ مگر یہ صحت کا نظام نگلیکٹڈ کیوں رہا؟ 70 سال کے اندر اس میں بہتری کیوں نہیں آئی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کرنے والے کالے انگریز، پاکستان کی کالی اشرافیہ، جس کا علاج نواز شریف کی طرح لندن میں ہوتا تھا، امریکہ میں ہوتا تھا، یورپ کے اندر ہوتا تھا، اور غریب کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، تو آج اس کرونا وائرس نے یہ میچ بھی برابر کر دیا قدرت نے کہ امیر اور غریب کے لیے موت بھی ایک جیسی ہے، بیماری بھی ایک جیسی ہے، اور سہولیات کا معیار بھی ایک جیسا ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا میڈیا یہاں پر بھی ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، یہاں پر بھی یا تو لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے یا لاک ڈاؤن کے معاملے کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، کنفیوز کر رہا ہے،
اور بے تکے سوالات، جس طرح دہشت گردی کے زمانے کے اندر پیٹ سوالات ہوتے تھے، سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، واک تھرو گیٹس کتنے ہیں، کتنے سیکیورٹی اہلکار ہیں، یہ سوالات اٹھائے جاتے تھے، تو آج وہ پہلے شروع ہوتے ہیں جی ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوم جو 70 سال کے اندر ٹریفک رولز نہیں سیکھ سکی، اس کو کرونا وائرس کے ایس او پی سیکھنے کے لیے کچھ تو وقت درکار ہوگا، مگر چونکہ ہم نیم خواندہ معیشت دان بھی ہیں، ہم نیم خواندہ سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، ہم نیم خواندہ اب ڈاکٹر بھی ہیں، سرجن بھی ہیں، ایم ایس بھی ہیں، تو ہم حرف المولا ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب آج پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کرونا وائرس سے کچھ سیکھا ہے، کیا یہ کچھ ہمارے نظام میں بہتری لا سکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم سیکھیں گے۔ ہاں، اگر قدرت ہمیں کچھ سکھا دے تو یہ قدرت کی مہربانی ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے چونکہ جولائی کے آخر کے اندر حکومت کے مطابق 12 لاکھ کرونا وائرس کے مریض ہوں گے۔ اس 12 لاکھ کے جواب کے اندر ہم محض 2150 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ 12 لاکھ کے مقابلے میں ہمارا جو اضافی بندوبست ہوگا وہ 2150 بیڈز کا ہوگا۔ یہ ہماری ٹوٹل اوقات ہے، اور ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آج جو 30,000 ہے وہ اگلے 60 دن کے اندر محض 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی۔ تو آج اس ملک کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانے میں اس ملک کے اندر جسم فروشی ہوتی تھی، جسم بکتے تھے، ایک زمانے میں اس ملک میں صرف گردے بکتے تھے، ایک زمانے میں اس ملک میں صرف خون بکتا تھا، اور وہ بھی غریب کا بکتا تھا، گردے بھی غریب کے بکتے تھے، جسم بھی غریب کا بکتا تھا۔ آج اس ملک کے اندر آکسیجن سلنڈر بلیک میں بک رہا ہے، آج اس ملک کے اندر پلازما بلیک میں بک رہا ہے، آج اس ملک کے اندر وہ انجیکشن جس کے بارے میں ابھی تحقیق جاری ہے کہ شاید یہ لوگوں کی صحت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، وہ لاکھوں روپے بلیک کے اوپر فروخت ہو رہا ہے، لوگوں نے سٹاک کر لی ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم کی اخلاقیات ہیں اور پاکستانی معاشرے کی اور حکومت کی ہیں کہ ہم کرائسس میں بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ کرونا وائرس کی اپرچونٹی جو ہمیں موقع دے رہی تھی کہ ہم نہ صرف بجٹ بڑھائیں، ہم اپنے ہسپتالوں کو ری ویمپ کریں، نئے ہاسپٹلز بنائیں، کیپیسٹی بڑھائیں۔ آج بھی ہم عارضی سلوشنز کے ایکسپو سینٹر کو عارضی ہاسپٹل میں کنورٹ کر لو، ریل گاڑیوں کے ڈبوں کو عارضی طور پہ کنورٹ کر لو آئی سی یوز کے اندر، لیکن ہاسپٹلز کے نہ بنانا، آکسیجن سلنڈرز نہ خریدنا، وینٹیلیٹرز تیار نہ کرنا، باہر سے نہ خریدنا، ماسک تیار نہیں کر پا رہے۔ آج ہم دستانے تیار کرنے سے قاصر ہیں، تو باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، بٹ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کیا اس کرائسس اپرچونٹی کے اندر ہم کسی ایک چیز کو اچیو کرنے میں کامیاب رہے۔ مگر ایک بات طے ہے، اس کرونا وائرس کی بدولت آج پاکستان کے اندر نظام صحت، وہ نظام صحت جو کبھی نیوز نہیں بن سکا، اس ملک کے اندر قصور کی بشرا بی بی ہسپتال کے فرش پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی، مگر وہ اس ملک کے میڈیا کا کانٹینٹ نہیں بن سکا۔ اس ملک میں رائیونڈ کے سرکاری ہسپتال کے دروازے پر بچے پیدا ہوتے رہے، مگر یہ بھی خبر نہیں بن سکا۔ آج کے اخبار کے بیک پیج پہ روزنامہ جنگ کی سٹوری اسپیکر سندھ اسمبلی کے حلقے میں ایک میت گدا گاڑی کے اوپر لے جائی گئی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر ایمبولنس اویلیبل نہیں ہے میت کو لے جانے کے لیے، مگر یہ چیزیں بھی حکمرانوں کو جگا نہیں سکیں گی، سوسائٹی کو جھنجھوڑ نہیں سکیں گی۔ اس میڈیا کو، اس ریٹنگ میڈیا کو جو منطقیں دیتا تھا اس وقت کے ریٹنگ نہیں آتی صحت و تعلیم پر بات کرنے کی، وہ آج بھی بات کر رہا ہے، لیکن ڈائریکشن لیس کر رہا ہے، تقسیم کے لیے کر رہا ہے، تخریب کاری کے لیے کر رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے نہیں کر رہا۔
لوگوں کو معیشت ورسز صحت کی بحث کے اندر الجھا رہا ہے لیکن یکسوئی پیدا نہیں کر رہا. لیکن آئی تھنک کہ اس کرونا وائرس نے ایک اپرچونٹی پیدا کی ہے. اب یہ اپرچونٹی ہمارے ڈورز کو نوک کر رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی کی طرح سبق نہیں سیکھنا یا قدرت کے سبق سکھانے کا انتظار کرنا ہے. یہ ہماری اپنی چوائس ہے.